بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فداء دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد تحریک انصاف کا پہلا جلسہ ہوا، پشاور میں ہوا۔ بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ جمع ہوئے۔ اس حوالے سے آپ نے خبریں اور تبصرے، تجزیے، یہ باقی چینلز پر آپ نے ملاحظہ کیے ہوں گے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان قید ہیں اور ان کی رہائی کی خواہش بھی ہے تحریک انصاف کو، اور ساتھ ساتھ ہم گزشتہ کئی دنوں سے یہ سن رہے ہیں، کتے کا ذکر ہے، بھونکنے کا ذکر ہے، اور عجیب طرح کی ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ ایسے میں جب کہا جاتا ہے کہ جی خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت، یہ جو دہشت گردی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، امن و امان کا بڑا مسئلہ ہے، اس حوالے سے ایک پیج کے اوپر نہیں ہے، تو بہت ساری وجوہات ہیں، اور یہی ایک جو بیچ میں خلا ہے، یہ خلیج ہے، اسی کا ملیٹنٹ گروپس جو ہیں یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا موضوع چونکہ سیاست نہیں ہے، سیکیورٹی معاملات ہیں، تو بہت ساری چیزیں سیکیورٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو تھوڑا بہت ذکر اس میں ہماری ویڈیو میں آ جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں نے بات کرنی ہے کچھ خیبر پختونخوا کے واقعات، اور وہ بڑا واقعہ کہ جس نے افغان طالبان کو پریشان کر رکھا ہے، وہ مبینہ ڈرون حملہ جو تاجکستان کی زمین پہ موجود چینی شہریوں کی ہلاکت کا باعث بنا، اور جس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ یہ ڈرون حملہ افغانستان کی سرزمین سے کیا گیا تھا، اس نے افغان طالبان کو خاصا پریشان کر رکھا ہے۔ ایک واقعے میں 3 چینی شہریوں کی ہلاکت، اور پھر دوسرے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ خبر آئی کہ جی 2 مزید چینی شہری جو ہیں یہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تاجکستان اور افغانستان کا معاملہ، تاجکستان کے صدر کا شدید رد عمل، اور اس میں پھر چین کی تشویش، یہ ظاہر ہے کہ یہ تشویشناک صورتحال ہے افغان طالبان کے لیے۔ غالباً کوئی 13 اکتوبر کو افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا ایک ویڈیو سامنے آیا تھا، کسی اجلاس میں وہ خطاب کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر واقعی افغانستان دہشت گردی کا مرکز ہوتا تو پھر ایران، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور چین جیسے ہمارے دیگر ہمسایہ ممالک کیوں شکایت نہیں کرتے، صرف پاکستان ہی شکایت کیوں کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک اہم سوال تھا، کیونکہ افغانستان کے 6 پڑوسی ممالک ہیں، باقی جو 5 پڑوسی ممالک ہیں وہاں سے ایسی آوازیں کیوں نہیں اٹھتیں؟ یہ 13 اکتوبر کو امیر خان متقی نے کہا، اور پھر کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں صرف پاکستان اور افغانستان کے معاملے کی، تو پھر ظاہر ہے کہ ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ تعلقات میں یہ جو خرابی ہے، اس میں اتنی شدت ایران اور افغانستان کے بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ تاجکستان اور افغانستان کے بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ ترکمانستان اور افغانستان کے بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ اور اسی طرح ازبکستان اور چین اور پھر افغانستان کے بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ اب یہی تشویش کا وہ ایک پوائنٹ ہے کہ جس نے افغان طالبان کو یہ مجبور کیا ہے کہ اس واقعے کی تہ تک پہنچا جائے، یعنی تاجکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے پیچھے کون سے عناصر کا ہاتھ ہے؟ افغان طالبان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کے پیچھے کن عناصر کا ہاتھ ہے؟ خبر یہ ہے کہ تاجکستان کی سرحد پر پیش آنے والے حالیہ واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی افغان وفد جو ہے یہ بدخشاں پہنچ گیا ہے۔ بدخشاں شمالی صوبہ ہے، اور اسی صوبے کی سرحد تاجکستان کے ساتھ لگتی ہے، اور یہی صوبہ آپ دیکھیں کہ اس کی سرحد لگتی ہے چین کے ساتھ بھی۔ تو وفد میں نائب وزیر داخلہ صدر ابراہیم، وزیر معدنیات ہدایت اللہ بدری اور آرمی چیف فصیح الدین فطرت شامل ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی وفد ہے، اور صدر ابراہیم وہ شخصیت ہیں کہ جو ہندوستان کے دورے پر بھی وہاں پہ یہ گئے تھے۔ ان کے بعد پھر ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے دورے افغان طالبان کی طرف سے جو ہے یہ مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ یہ وفد جو ہے یہ بدخشاں میں مقامی حکام کے ساتھ، سرحدی وہاں پہ جو ان کا انتظام ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ ملاقات کرے گا، اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ دورہ ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی، اور یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے، میرے لیے تو کم از کم حیرت کی بات ہے کہ اس سلسلے میں تشویش کا اظہار کیا ہے افغانستان کے جو
سپریم لیڈر ہیں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ، ان کی ہدایت پر یہ وفد گیا ہے بدخشاں، اور حتمی رپورٹ جو ہے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد یہ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو پیش کی جائے گی۔ یعنی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو تشویش ہے زیادہ کہ تاجکستان کے ساتھ ہمارے معاملات کیوں اس معاملے کے بعد خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم چین کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو یہ تشویش ہونی چاہیے، تاجکستان کے معاملے پر بھی اور چین کے معاملے پر بھی افغان طالبان کے اندر یہ تشویش بجا ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ جس طرح پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک تو ہمارا مشرقی جو سرحد ہے ہماری، وہ اس کے ساتھ ساتھ اب مغربی سرحد پر بھی ہمیں توجہ دینا پڑ رہی ہے، تو مختلف محاذ نہیں کھولنے چاہیے۔ اب ایک محاذ جو کھلا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اب ظاہر ہے کہ اگر تاجکستان کے بھی اسی قسم کے تحفظات ہوں گے اور اگر خدا نخواستہ اس قسم کے حملے بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں ممالک کے بیچ میں تعلقات کی نوعیت پھر مزید جو ہے وہ سنگینی کی طرف چلی جائے گی۔ افغان طالبان نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ زیادہ سرحدی مقامات کے اوپر مسائل ہوں۔ اب شاید وہ پاکستان کے ساتھ افورڈ کر سکتے ہیں، باقی ممالک کے ساتھ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور چین کی جو سرمایہ کاری ہے اس خطے میں، پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، تاجکستان یا باقی ممالک میں ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ چین اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ متعدد حملے ہوئے پاکستان کے اندر بھی چینی ماہرین کے اوپر، لیکن جو 26 مارچ 2024 کا غالباً جو واقعہ تھا شام کا شانگلہ کا، تو وہ انتہائی ایک سنگین حملہ تھا جس میں ایک خاتون سمیت 5 چینی ماہرین، چینی انجینئرز جو تھے یہ مارے گئے تھے، غالباً داسو ڈیم پروجیکٹ کے یہ ماہرین تھے۔ تو اس کے بعد سیکیورٹی کے جو SOPs تھے ان پر نظر ثانی کی گئی، سیکیورٹی مزید ٹائٹ کی گئی، اور انہی دنوں میں کچھ خبریں ایسی آئی تھیں کہ چین نے کہا تھا کہ جی ہم اپنے شہریوں یا اپنے ماہرین کی حفاظت کے لیے چینی کمانڈوز کو یہاں پہ پاکستان میں اتارنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے، خبریں یہ تھیں کہ پاکستان نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے اگر چینی کمانڈوز خود اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے پاکستان میں اترتے ہیں۔ تو پھر ایسی ہی صورتحال سے غالباً بچنے کے لیے یہ افغان طالبان نے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے یہ بھیجا ہے بدخشاں۔ دیکھتے ہیں رپورٹ کیا مرتب ہوتی ہے۔ یہ بھی ابھی حتمی طور پر نہیں بتایا جا سکتا کہ اس حملے کے پیچھے یا ان 2 حملوں کے پیچھے کن عناصر کا ہاتھ ہے، انڈیویجولز ہیں یا پھر کسی تنظیم کا ایک منظم جو ہے منصوبہ بندی کے تحت یہ 2 حملے ہوئے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک منصوبہ بندی لگتی ہے۔ اچھا، یہ سوال ہے بہت اہم کہ افغان طالبان چین اور تاجکستان کو اطمینان کیسے دلائیں۔ اب یہی جو ایک تشویش ہے وہ پاکستان کے حوالے سے نظر نہیں آتی، یعنی یہ اطمینان پاکستان کو کیسے دلائیں یہ اب طالبان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، اور پاکستان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ کیسے افغان طالبان کو اس چیز پر راضی کیا جائے کہ وہ تحریری لکھ کر دیں، معاہدہ کریں، جس طریقے سے دوحہ، استنبول میں ہوا، ریاض میں ہوا، مطالبہ سامنے آیا پاکستان کی طرف سے کہ جی آپ ضمانت دیں، تحریری طور پر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم زبانی ضمانت تو دے سکتے ہیں کہ جی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ مختلف ذرائع سے یہ بھی یعنی افغان سائٹ سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جی پاکستان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ نہ صرف افغانستان کے اندر جو موجود ملیٹنٹس ہیں ان کو آپ روکیں، بلکہ پاکستان کے اندر جو ملیٹنٹس ہیں ان کو آپ ادھر لے جائیں اور سنبھال لیں ادھر افغانستان کے اندر۔ بہرحال اس حوالے سے یا مذاکرات کے جو باریک پوائنٹس تھے وہ ہمیں افغان سائٹ سے زیادہ دیکھنے کو اور پڑھنے کو اور سننے کو ملے، پاکستان سائٹ سے ہمیں زیادہ معلومات نہیں فراہم کی گئی۔ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں یا آتی رہیں وہ یا تو ذرائع کے حوالے سے آتی رہیں یا پھر کچھ وفاقی وزراء نے بات کی معاملات کے اوپر، اور پھر تھوڑی بہت معلومات جو ہیں یہ سامنے آتی رہیں۔ جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہوا گزشتہ 2 رات قبل چمن بارڈر کے اوپر، سپین بولدک اور چمن بارڈر کے اوپر جھڑپ ہوئی، جانی اور مالی نقصان ہوا، 2 طرفہ ہوا، اور اس میں جو
آج کی تاریخ تھی جس تاریخ میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے، 7 دسمبر ہے، اتوار کا، اور بہت سارے میرے جو ناظرین ہیں جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو پیر کے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور 8 دسمبر کی تاریخ ہے۔ تو 7 دسمبر کو تقریباً 10:30 11 بجے چمن بارڈر کو صرف اس مقصد کے لیے کھول دیا گیا تھا، جو بند تھا اس جھڑپ کے بعد، کہ افغان مہاجرین جو واپس جانا چاہتے ہیں اپنے وطن، ان کے لیے کھول دیا جائے۔ تو یہ چمن بارڈر کی صورتحال تھی۔ اسی طرح ان معاملات پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر ہے۔ سیاست کا گیم بھی جو ہے وہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اور محاذ رائی بھی ہے، سیاسی عدم استحکام بھی ہے، اور ٹکراؤ کی جو سیاست ہے اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہرحال یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پشاور جلسہ تھا وہ کامیاب تھا یا یہ ناکام تھا، اس کے بعد پھر صورتحال کیا ہوگی۔ یہ میرا اور آپ کا چونکہ زیادہ تر موضوع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے خیبر پختونخوا حکومت کا، تحریک انصاف کا، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، وفاقی حکومت کا، جو براہ راست سیکیورٹی کے معاملات کے ساتھ جس کا تعلق ہو، تو اس پر میری اور آپ کی ضرور بات ہوگی۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔